اسلام کا سیاسی نظام جمہوریت سے کس طرح مختلف ہے، جبکہ حوالہ دیا جاتا ہے امرہم شورا بینہم بقول جاوید غامدی صاحب کے خلفائے راشدین کا انتخاب بالکل جمہوری اصولوں پر ہوتا تھا۔ اگر الیکشن نہیں ہوا تھا مگر اس وقت قریش کی وہی حیثیت تھی جو آج کل کانگریس مسلم کی۔ بالکل ٹھیک ہے جی، غامدی صاحب کی کیا بات ہے جی۔ دیکھیں غامدی صاحب سے لاکھ اختلاف، لیکن بعض چیزیں انہوں نے ایسی ایکسپلور کی ہیں سادہ الفاظ میں کہ وہ آپ کے 14 طبق روشن کر دیتی ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قبائلی سسٹم تھا۔ قبائلی سسٹم میں جب ایک قبیلے کا سردار کہتا تھا نا کہ میں اس کے ساتھ ہوں، تو پھر الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ وہ جو سردار ہے وہ الیکشن سے ہی بنا ہوتا تھا۔ ہمارے والا صاحب نہیں ہے کہ ایک لیڈر مرتا ہے تو اس کی بیٹی یا بیٹا پھر اسی مسند پہ بیٹھتے ہیں۔ یہاں تو ڈیموکریٹک جماعتوں میں بھی ڈکٹیٹرشپ ہے، باہر کا کوئی بندہ نہیں آ کے بیٹھ سکتا۔ وہاں پہ ڈیزرونگ لوگ بیٹھتے تھے، پھر وہ واقعی لیڈر ہوتے تھے۔ حضرت ابو طالب بنو ہاشم کے لیڈر بنائے گئے نا، حالانکہ بنو ہاشم سب نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن نبی علیہ السلام کی پشت پہ وہ کھڑے ہو گئے تھے، سب کے سب لوگ اپنے قبیلے کے سردار کے کہنے کے اوپر۔ جی اتنا قبائلی سسٹم تھا۔ جب ابو طالب نے کہا ہم نے امان دی، تو صرف ابو طالب نے نہیں، پورے بنو ہاشم نے امان دی۔ اسی لیے شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک پورے بنو ہاشم کو رکھا گیا تھا ان کا بائیکاٹ کر کے، صرف رسول اللہ کو، ان کے ساتھیوں کو نہیں۔ اس میں کافر بھی شامل تھے۔ حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے ساتھی رہے اس وقت۔ اسلام تو اس وقت انہوں نے قبول نہیں کیا، اسلام تو جا کے انہوں نے غزوہ خیبر کے موقع پہ کہیں قبول کیا، اور یہ تو مکی دور کی بات ہو رہی ہے، لیکن حضور کے پشت پناہ۔ تو اس زمانے میں قبیلے کا سردار جب بیعت کرتا تھا، اوس اور خزرج میں ایک ایک بندے سے جا کے ووٹنگ نہیں کرائی گئی ہے۔ اوس کے سردار سعد ابن معاذ اور خزرج کے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما، بس وہ تو اسلام قبول کرتے ہیں اور پورا قبیلہ اسلام میں آ جاتا ہے۔ اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح نصیب کی تو اس کی برکت سے لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ گروہ در گروہ کیوں ہوتے تھے؟ ایک قبیلے کا سردار ہوتا تھا، وہ پورا قبیلہ اس کے پیچھے لبیک کہتا تھا۔ اس زمانے میں یہ سسٹم تھا۔ اس کو آپ آسان طریقے سے سمجھیں۔ آج اگر شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب یا بلاول بھٹو اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر کی بیعت کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ 2 بندوں کا ایگری کرنا نہیں ہوگا، 2 جماعتوں کا ایگری کرنا اور ان کے ساتھ اٹیچ ان کے ووٹرز کا ایگری کرنا ہوگا۔ تو اس زمانے میں تو بہت سٹرونگ یہ سسٹم تھا۔ یہاں تو پھر بھی نا اہل لوگ اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پہ تو اہل لوگ ہی سردار ہوتے تھے۔ تو اس لیے یہ سارے معاملات ہوتے تھے، لہٰذا خلفاء کا چنا جانا اس وقت بیسٹ۔ اور پھر دوسرا، میں خلافت راشدہ کو کسی حد تک ڈیوائن بھی سمجھتا ہوں اس حوالے سے کہ جب صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا اور پھر ان کی یہ حالت ہوگی کہ معدہ کٹ گیا تھا، جو کھاتے تھے معدے کے راستے باہر سے ہی نکل جاتا تھا، اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب میں اس تکلیف سے ریکور نہیں کروں گا۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ان دنوں میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں 6 بندوں کے سوا کسی کو اہل نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے۔ یہ الفاظ ہیں۔ تو جن کو رسول اللہ کی گارنٹی حاصل تھی نا، اب ان کے لیے امرہم شورا بینہم کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اور انہوں نے 6 بندوں کے نام لیے: علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص۔ ویسے ایک 7واں بندہ بھی تھا عشرہ مبشرہ میں سے، انہوں نے سارے عشرۃ مبشرۃ کے نام لیے جو 10 جنتی خوش نصیب ہیں۔ وہ تھے سعید ابن زید، جو وہ سب و شتم والی ساری حدیثیں جن سے ہیں ابو داؤد میں، سنن نسائی الکبریٰ میں۔ تو وہ چونکہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے اس لیے انہوں نے ان کا نام نہیں لیا، اور پھر اپنے بیٹے کی دلجوئی کے لیے کہا کہ میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھی مشورے میں شامل کر لینا، لیکن اس سے کوئی خلیفہ نہ چنے، کیونکہ وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں چاہتے تھے۔ اور پھر کہا کہ اگر تم سب لوگ سعد ابن ابی وقاص پر بھی متفق ہو جاؤ تو اسے خلیفہ چن لینا، اور میرا اسے پرشین امپائر کی جو گورنری تھی، یعنی عراق کا گورنر تھا، یہ میں نے اسے معزول کر دیا۔ حالانکہ عراق فتح سعد ابن ابی وقاص نے کیا تھا قادسیہ کے اندر۔ حضرت عمر 4 سال سے زیادہ کسی کو رہنے نہیں دیتے تھے گورنر کے، اپنے کو پارٹی جتھا نہ بنا لے، معزول کر کے واپس بلا لیا، اور وہاں لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ نااہل تھا، اس لیے حضرت عمر نے اسے واپس بلایا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرا اسے گورنری سے ہٹانا، اس کو پلی نہ لینا، اگر تم ساتھ میں بھی متفق ہوتے ہو میرے بعد اسے خلیفہ چن لینا۔ یہ تھی للہیت۔
حضرت عمر کی ایک اپنی مینیجریل سکلز تھی جن کی وجہ سے وہ مینجمنٹ لوز نہیں ہوتی تھی. اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے, اس میں 6 بندوں کے نام نہیں ہے, بخاری میں تو نام ہے, اس میں صرف یہ ہے کہ حضرت عمر نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرغے نے خواب میں 3 ٹھونگے ماری ہیں, اور ان کا کہ, اور یہ ان کا آلموسٹ آپ سمجھ لیں آخری خطبہ تھا جو انہوں نے دیا حج سے واپسی پہ مدینہ شریف کے اندر, اور کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اور پھر حضرت عمر نے اپنی لائف کنکلوڈ کر لی, انہوں نے کہا میرا معاملہ لگتا ہے قریب ہے. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ میں قتل ہوں گا. ہاں جی, صحیح مسلم میں حدیث ہے, حضرت ابوبکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر یہ حضور کے ساتھ احد پہاڑ پہ چڑھے تو وہ کانپنا شروع ہو گیا, تو انہوں نے کہا, نبی علیہ السلام نے کہا احد تھم جا, اس وقت تجھ پر نبی, صدیق اور شہداء کے سوا کوئی نہیں ہے. تو سارے صحابہ کو پتا تھا, حضرت طلحہ کو بھی پتا تھا میں نے شہید ہونا ہے, حضرت زبیر کو بھی, حضرت علی کو بھی, حضرت عثمان بھی, حضرت عمر بھی, یہ سب موجود تھے, اور صدیق حضرت ابوبکر تھے, باقی سب شہداء تھے. تو مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے مرغے نے خواب میں 3 ٹھونگے ماری ہیں, مجھے لگتا ہے کہ میں اب نہیں بچوں گا. یہ ساری حدیثیں میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی پس منظر میں ڈالی ہیں. اگر میری اچانک موت ہو جائے تو ان 6 بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چننا, اور دیکھنا جو ان 6 کی مخالفت کرے تو یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا تھا, اور یہ کافر اور اسلام کے دشمن ہیں جو ان 6 بندوں کی خلافت کی مخالفت کریں. ہے مسلمانوں میں ہیں, لیکن حضرت عمر سے مارے کھائی ہیں جب وہ کافر تھے. اب یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت عمر کے بیٹے سے ہی پوچھ لیتے ہیں. صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے 4108 کہ جب حضرت معاویہ تحکیم کے مسئلے کے بعد مدینہ شریف آئے تو انہوں نے وہاں پہ خطبہ دیا. حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی اور حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن تھی, انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر سے کہ بھائی حضرت معاویہ آئے ہیں اور وہ خطبہ دے رہے ہیں مدینہ شریف میں, تم جاؤ, کہیں تمہاری غیر موجودگی کو کوئی نیگیٹو نہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی لادہ پارٹی بنا رہا ہے. وہ اپنی بہن اور ماں بھی لگتی تھی اس حوالے سے کہ ام المومنین ہے, کہنے پہ چلے گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں بیٹھے تو حضرت معاویہ نے جو ہے کنایے سے بات کرتے ہوئے کہا, تم میں سے جس کے دل میں خواہش ہے نا خلیفہ بننے کی, وہ اپنا سینگ اٹھائے, اپنا سر اٹھائے, میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. جس طرح ہم بھی کہنا نا تیری بھی تو تیرے پیو دی بھی, یعنی ایک اپنا رو بتانے. اب عبداللہ بن عمر کا باپ کون تھا جس کی وجہ سے حضرت معاویہ یہاں پہ بیٹھے تھے؟ شام تو فتح انہوں نے ان کے دور میں ہوا تھا. تو جب مجمع چھٹ گیا تو حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ تم نے اسی وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھولوں, یعنی اختبا کر کے دونوں گھٹنوں کو یوں کر کے بیٹھے تھے, اور میں ایسے بھرے مجمع میں کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. اور امام بخاری اس حدیث کو غزوہ خندق کے چیپٹر میں لے کے آئے, یہ بتانے کے لیے کہ خندق کے موقع پر عبداللہ بن عمر مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور حضرت معاویہ اور ان کے والد کافروں کی طرف سے تھے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہم تو وہ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر تجھے اور تیرے باپ کو جنگوں میں پٹائی کی ہوئی ہے, اور آج تو بعد میں مسلمان ہو کر یا طلقاء کہہ لیں یا جو بھی سلسلہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو کے تو ہمیں چیلنج کر رہا ہے کہ تو ہم سے اور ہمارے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے. اور پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لیکن پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئی کہ بھائی جنت میں مسلمان کے لیے دنیا میں تو فتنے سے گزرنا پڑے گا. پھر میں خون ریزی اور فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا. اور حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کے اپنی جان بھی بچا لی اور عزت بھی بچا لی. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں 4108. ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی عزت اور جان بچائی, کہتے ہیں نا خال المومنین. تو عبداللہ بن عمر خال المومنین نہیں ہے, مومنین کے ماموں نہیں ہیں, ان کی بہن نہیں ہے حضور کی بیوی. بس اس طریقے سے رشتے نہیں بنتے نا, زبردستی کے بناتے ہیں. تو میرے بھائی اس طرح کے یعنی معاملات بھی ہو جاتے ہیں. اور بتانے کا مقصد یہ ظاہر ہے کوئی رٹی رٹائی باتیں نہیں کرنی, لیکن حضرت عمر نے جو کہا تھا نا کہ جو بھی میرے ان 6 بندوں میں سے کسی کی مخالفت کرو تو جان لینا یہ وہی لوگ ہیں جنہیں میں نے اسلام کے اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے. اور عبداللہ بن عمر نے وہ جملہ رپیٹ کیا اپنے باپ کا کہ تم لوگ وہ ہو کہ جن کو تمہیں اور تیرے باپ کو ہم نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. تو یہ خیر لمبا ٹاپک ہے.